بزم صفی جدید اور فیضان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خالد حلیم صاحب کے دولت کدے واقع روشن آباد کالونی دوبگہ پر شعری و ادبی محفل 17 اپریل بروز بدھ زیر صدارت ممتاز افسانہ نگار احمد ابراہیم علوی ہوئی۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی اور پروگرام کا اہتمام فیضان خان نے کیا۔ مہمانان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر زبیر انصاری اور سنجے مصرا شوق صاحبان نے شرکت کی۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان۔ اور ان کو سننا ہے اور پوری طرح سے آزاد ہے، ہمیں کیا کہنا ہے، ہم لوگوں کو کیا سکھانا ہے، سماج کو کیا بتانا ہے۔ ان کو اس لیے نہیں بتانا ہے کہ وہ زندگی بھر لکھتے رہے، لکھ کے بھی ہم کو سمجھاتے رہے اور بول کے بھی سمجھاتے رہے۔ عام طور پر یہ دو نعمتیں کم لوگوں کو ملتی ہیں، اور جنہیں ملتی ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یا تو انسان کو بولنا اچھا آتا ہے یا لکھنا اچھا آتا ہے۔ جو لکھتا ہے وہ بولنے کے معاملے میں تقریباً ہتلا ہوتا ہے۔ علوی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ بولتے بھی خوب ہیں اور لکھتے بھی خوب ہیں، اور علوی صاحب خطابت کے وہ جوہر بھی جانتے ہیں کہ جس کے بعد یعنی قلب صادق صاحب کا فن یہ تھا کہ 15 منٹ میں وہ گفتگو کر دیتے تھے، جو اس کے لیے لوگوں کو ایک گھنٹہ درکار ہوتا تھا۔ یہ فن اللہ نے اس کے قاری کو دیا تھا۔ اسی طرح فضل امام صاحب کو میں نے دیکھا۔ فضل امام صاحب چونکہ لکھنؤ میں دیر سے آئے، لیکن چونکہ وہ خطابت کا فن جانتے تھے، مجلسی انداز تھا، لہذا فضل امام صاحب کے بولنے کے بعد وہ جو باقاعدہ ناقد تھے اور بڑے مشہور ناقد تھے جناب ساری مدولوی صاحب، ان کو بھی لگتا تھا جیسے وہ اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کرنے لگتے تھے، اس لیے کہ وہ خطابت کے بعد بولنا مشکل تھا، جبکہ علم میں کہیں سے کمی نہیں تھی۔ لکھنے کے معاملے میں وہ ٹھیک ٹھاک تھے، بولنے میں بالکل لگتا تھا کہ تبلیغی جماعت سے بھی چلہ کھینچ کے آئے۔ بہرحال اب میں احمد ابراہیم علوی صاحب کی طرف چلتا ہوں، پورے اختیارات ان کے پاس ہیں اور یہ مائک۔ محترم حضرات، یہ باعث مسرت موقع ہے کہ آپ حضرات کے درمیان بیٹھ کر بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ انسان زندگی بس سیکھتا ہی رہتا ہے، یہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور شاید ہمارے لکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچیں، کچھ دیکھیں، آپ جو دیکھیں اس پہ سوچیں، جو سوچیں اس پہ لکھیں، تو آپ کو بہت کچھ کہنے کو مل سکتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یورپ میں ایک بحث چلی تھی ادیبوں کے درمیان، وائی ڈو آئی رائٹ، میں کیوں لکھتا ہوں۔ بہت پرانی بحث ہے جو یورپ سے چلتے چلتے ہندوستان تک آئی، 100 سال لگے ہندوستان میں، اور 50 سال پہلے میں نے بھی اس پہ ایک سیمینار پریس کلب میں کیا تھا، اور بڑے بڑے اس زمانے میں سب لوگ موجود تھے۔ رام لال صاحب بھی زندہ، سطحی بزرا بھی تھے، وی راجا بھی تھے، اور مول حسن ہاشمی صاحب بھی تھے۔ سب لوگ اس زمانے لکھنؤ کیا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس میں اس پر تھی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کیوں لکھتا ہوں۔ کسی بڑے ادیب کے لکھنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ادیب تصور کیا جائے، اس کو بڑا آدمی سمجھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ وہ مفکر ہے، وہ جو دے رہا ہے وہ دوسرا نہیں دے سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے زندگی کو دیکھ رہا ہے، جس طرح سے اس کے تاثرات لوگوں میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کو کس طرح سے عملی شکل دے کر کے اس قابل بنا سکے کہ انسانیت جگمگا اٹھے، انسانیت کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ آج ہم جو لکھ رہے ہیں، معاف کریں میں بھی شامل ہوں، آپ سب شامل ہوئے، کہ ہمارے لکھنے کا مقصد یقیناً وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم نے بہت کچھ لکھا ہے، بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں، ضخیم کتابیں ہیں، ہزار صفحے کی کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ لوک کتھائیں جو ہزار سال سے ہمارے درمیان چلتی آ رہی ہیں، جن کے لکھنے والے کا پتہ نہیں ہے، جن کی اصل زبان نہیں معلوم کہ وہ آج تک ان کی تردید نہیں ہو پائی ہے۔ ہم ایسی چیز پیدا ہی نہیں کر پائے گا۔ آج ہم کتنے اچھے اچھے اخبارات نکال لیں، سب اچھے رنگائی چھپے ہوئے اچھے ہیں، کاغذ بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ خدبر جیسے کاغذ کے چھپے ہوئے 4 صفحے مولانا ماجد دریابادی کے صدق جدید، کیا ان کا جواب کہیے؟ کیا ان کا جواب کہیے؟ مقصد یہ کہ ہم اپنی بات کو خوبصورتی سے کہنے کا ہنر تو سیکھ لیں، لیکن بات کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ آج ہمارے اخبارات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ
جو ہم نے پورا مزاج بگاڑ رکھا ہے سماج کا. ہم ذمہ دار ہیں, ہم ادیب و شاعر, ہم اپنے کو جو سوچنا مفکر بتاتے ہیں. ہم نے ایسے سماج کی تخلیق کیوں نہیں کی کہ لوگ آج پھر محسوس کر سکیں کہ ہم کسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم بھی جانور ہوتا ہے, اٹھتے ہیں, کھانے پینے چلے جاتے ہیں, اٹھتے پھرتے شام تک گزارتی. کبھی تو یہ سوچے کہ ہم نے دن کیسے گزارا, ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے کیا کیا. ہم صرف اپنے لیے زندہ رہ رہے ہیں, صرف اپنے لیے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہم کو پیدا بھی سوچنے کا گیا. تو ہم کو سب سے پہلے اپنی تحریر کے ذریعے اپنے عوام کو, اپنے قارئین کو یہ سمجھنے پر مجبور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے. ہماری زندگی جو ہے یہ ایسے نہیں کہ ہم کو پیدا کر دیا, کو چھوڑ دیا گیا. ہمارے ایک ایک عمل پہ نظر ہے, گرفتار پکڑے جائیں گے. تم نے یہ جملہ فلاں جگہ کہا تھا, کیوں کہا تھا, ایسا معاف نہیں کر دیے جائیں گے. تو یہ احساس ذمہ داری جو ہے اگر ہماری تحریر سے نہیں چھلک رہا ہے, ہماری گفتگو سے نہیں چھلک رہا ہے, تو سب کچھ بیکار ہے. آج ہم پھیلتے چلے جا رہے ہیں, پھیلتے چلے جا رہے ہیں, لیکن سکڑتے چلے جا رہے ہیں. کتنا پھیل گئے. قریہ کیا ہوتا ہے آج ہم جانتے ہی نہیں. گلوبل صاحب عالمی گاؤں بن گئی پوری دنیا, لیکن ہم اپنے گھر میں بھی نہیں رہ پائے. ہم اپنے گھر سے بیگانہ ہو گئے, گھر سے واقف نہیں ہیں, اور عالمی گاؤں کی بات کریں. اخبار اٹھائیے, ہمارے ادیبوں کو دیکھیے, ہمارے لیڈروں کو دیکھیے, عظیم شاعر, عظیم ناقد. کیا عظیم کے کوئی معنی نہیں ہے؟ سپرلیٹو ڈگری آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اچھے لکھنے والے ہیں, لکھنے والے ہیں. ہر ایک جس کو آپ جہاں آسمان اٹھا دیا, آپ پکڑے جائیں گے. یا آزادی نہیں آپ کو, کہیں اس بات کی آزادی نہیں کہ جو چاہے بک دیں, جو چاہے لکھ دیں. ادیب کی پہلی ذمہ داری ہے, اور جو سب سے بڑی ذمہ داری اخبار نویس کی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, الفاظ کا جو اپنا تقدس ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے, اس کی تعظیم کرنا چاہیے. جب الفاظ کی تعظیم کریں گے تو آپ ان کا درست استعمال کریں گے. ہماری سرخیاں اخباروں کی غلط ہیں. کیا کہنا چاہیے, کیا کہا جا رہا ہے ہر اخبار میں. ارے صاحب پہلے یہ غلطیاں اردو میں ہوتی تھیں, اب تو صاحب انگریزی میں ضرورت نظر آ رہی ہیں. وہی صاحب تو کچھ. تو یہ لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں قلم دے دیا گیا, آپ کو وقت دے دیا گیا, آپ کو کاغذ دے دیا, جس طرح چاہے تباہ کر دیجیے. کم وقت میں زیادہ بات کہنے کا ہنر سیکھنا چاہیے. اور یہ ہنر اس وقت آتا ہے جب آدمی کے کچھ دل میں کچھ خلوص ہوتا ہے, کوئی جذبہ ہوتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, اور اس بات کو محسوس کرتا ہے یہ قلم میرے ہاتھوں میں یوں نہیں پکڑا دیا گیا ہے, مجھے اس قلم کی تعظیم کرنا ہے. شکریہ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.